خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم و شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار مل کر کے سورہ کاف کو سمجھنے سننے کی سعادت نصیب فرمائی. اور آج اتنی بڑی اہم تقریب ہے کہ اس تقریب پر فرشتے بھی رش کریں گے کیونکہ قرآن کی محفل ہے. اور آج سورہ کاف کی بالکل آخری آیات ہیں جن کو ہم سمجھنے کی اور ایک بڑا میسج لے جانے کی سعادت حاصل کریں گے. بس یہ کوشش کریں کہ جو ٹائم آپ دے رہے ہیں اس ٹائم میں قربانی دے دیں. قربانی یہی ہے کہ آپ کی توجہ ساری بورڈ پہ ہونی چاہیے اور سورہ کاف میں جو واقعات گزرے ہیں وہ آپ کے ذہن میں موجود رہنی چاہیے. کہ سب سے پہلا واقعہ کیا تھا کہ قرآن کی فضیلت اللہ نے بیان کی ہے. پھر اس کے بعد رسالت کی ذمہ داری کیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے ان نوجوانوں کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ وہ 309 سال وہ سوئے رہے اور پھر اللہ نے ان کو زندگی دی ہے. اور پھر اصحاب کہف کی جو دعا ہے وہ بڑی اہم دعا ہے. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. یہ وہ اصحاب کہف اور ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور وہ کہف جو ہے وہ غار جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے مناظر میں تبدیل کر دیتا ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ماحول کی تبدیلی کس طرح آ گئی. اور پھر باغ کا واقعہ آتا ہے. پھر دنیا کے بعد پتا کی حقیقت کا. پھر اس کے اندر واقع آدم علیہ السلام اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم کا واقعہ ہے. 11ویں نمبر پہ اگر آپ غور کریں کہ شرک سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. اور 12ویں نمبر پر موسیٰ علیہ السلام کا علم کی تلاش میں بصیرت آموز واقعہ. یہ میرے لیے اور آپ کے لیے نوجوانوں کے سب کے لیے بہت زبردست واقعہ. پھر 13ویں نمبر پہ اگر آپ دیکھیں شاکر ہونے کا ثبوت کیسے دیا اور پھر اکرام استاد کا خیال کیسے رکھا. ذوالقرنین کی وسیع حکومت کا تذکرہ اللہ کرتا ہے اور ذوالقرنین کے علم و ہنر کا اللہ کس طرح تذکرہ کرتا ہے. ذوالقرنین اور عوام کے لیے سہولت
کا جو سامان اور مہمات پہ جاتے ہیں وہ بھی ذکر ہے. پھر ذوالقرنین کی بنائی ہوئی وہ دیوار جو لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی ہے اس کا ذکر, اور دیوار کی تکمیل پر ذوالقرنین کے وہ الفاظ جو قرآن نے رہتی دنیا تک کے لیے سب کر دیے ہیں وہ بڑے قابل رشک ہے, بہت بہت زبردست ہے. اور سورہ کاف کے آخر میں ایک سبق اور نصیحت ہے اور عمل صالح اور شرک سے نجات. عمل صالح ہی عبادت ہے اور شرک سے نجات کس طرح ہم حاصل کرتے ہیں. جب یہ چیزیں ہو جائے تو عبادت مکمل ہو جاتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں ترجمے کو تاکہ ترجمہ وقت مکمل ہو جائے. ہم نے 1347 پر شروع کیا ہے اور 15-20 منٹ میں انشاءاللہ اپنے پروگرام کو ختم کریں گے. تو ترجمے کو دیکھیں گے. ان الذین بے شک جو لوگ ایمان لائے. اچھا میں آپ سے پوچھوں گا کہ ایمان کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ امن کا. اور جب یہ امن آدمی کو حاصل ہو جاتا ہے تو وہ پیسفل ہو جاتا ہے امن. پھر وہ امین ہو جاتا ہے. جس میں ایمان ہوگا وہ امین ہوگا, امانت دار ہوگا, پھر مومن ہوگا. یہ سارے الفاظ اس سے کہ جو شخص ایمان لے آیا وہ مومن ہو گیا, وہ ایماندار ہو گیا, وہ صادق اور امین ہو گیا. پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ اعمال کیے صالح. اور پھر واو الف کس کے لیے ہوتا ہے؟ جنہوں نے, اور جنہوں نے اعمال کیے کون سے؟ صالح. اور یہ صالح میں بار بار سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں نیک لکھا ہوا ہے. نیک عربی زبان نہیں ہے, یہ غور سے سن لیں. نیک عربی نہیں ہے, یہ پرشین لفظ ہے. جس طرح نماز, میں غریبوں میں نماز نہیں پڑھتا ہوں, میں صلاۃ قائم کرتا ہوں. کون سا جملہ صحیح ہے؟ تو نماز نہیں ہے قرآن میں, صلاۃ. اس لیے نماز پڑھتا ہوں, صلاۃ کیا ہوتی ہے؟ صلاۃ قائم ہو جاتی ہے. تو یہ اسی طرح ہے صالح عمل. اور صالح عمل کا یہ جو ہے کہ صلاحیت ہے, صلاحیت والے کہ جنہوں نے اپنی اللہ کی دی بھی صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں لگا دیا. دو باتیں ہوئی, جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح عمل کیے. کانت ہے, یہ کانا کی ایک ہوتا ہے کانا, ان دونوں کی انگریزی واز ہے. لیکن چونکہ ہم یہاں کو ہے کے بھی استعمال کریں گے کیونکہ جنت ہے, جنت تھی نہیں. اور یہ مؤنث کے لیے ہے, یہ مذکر کے لیے. اوپر لہم ان کے لیے کیا ہے؟ جنات, باغات ہیں. کون سے باغات؟ فردوس والے. فردوس کون سے ہوتے ہیں؟ انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ پیراڈائز. آپ نے ایک صحیفہ کا نام کراچی میں رکھا تھا ہے, کراچی میں ایک صحیفے کا نام کیا تھا؟ تو پیراڈائز نہیں ہو سکتا ہے. پیراڈائز وہ جگہ ہوتی ہے, وہ باغ جس سے نکلنے کو آپ کا جی نہیں چاہے ہمیشہ, اس میں ہر سہولت بے اثر ہو. تو نزلہ بطور ضیافت. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا جن لوگوں کا ایمان اور ایمان کی روشنی میں صالح اعمال کیے ان کے لیے ضیافت کے طور پر جنت الفردوس عطا کر دی جائے. جنت الفردوس. اب آگے اللہ فرماتے ہیں ایسی جگہ ہے خالدین, ہمیشہ رہیں گے, رہنے والے ہیں. فیہا, اس میں
فیہا اس ماحول میں اس جنت میں لا نہیں یبغونا وہ چاہیں گے وہ خواہش نہیں رکھیں گے انہا اس جنت سے حوالا نکلنے کی یعنی آدمی کسی جگہ جاتا ہے تو بہت آدمی ہو جاتا ہے یار اب کب تک رہوں گا سواد میں ان باغات میں کب تک رہوں گا آخرکار وہاں سے نکلنا پڑتا ہے اپنے گھر میں آتا ہے نہیں یہاں سے نکلے گا نہیں اتنا زیادہ اٹریکشن ہوگی کہ خیال ہی نہیں آئے گا کہ یہاں سے میں نکل جاؤں یہ قرآن کہتا ہے اب جس نے یہ جنت بنائی ہے جس نے کائنات بنائی ہے وہ اپنا وہ بتاتا ہے کہ میری کائنات کتنی وسیع ہے اور میری تعریف اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ تھک جائیں بلکہ قل اے نبی بتا دو ان کو کہہ دیجئے لو اگر کانا ہو جائے البحر سمندر مدادن سیاہی اگر یہ سمندر سیاہی بن جائے لکلمات تعریف لکھنے کے لیے ربی میرے رب کی تعریفی کلمات لکھنے کے لیے تمام سمندر کیا ہو جائے سیاہی بن جائے لنفدا تو ختم ہو جائیں گے البحر یہ سمندر قبل اس سے پہلے قبل اس کے ان کے تنفدا مکمل ہو جائے کلمات ربی میرے رب کے کلمات جو آپ لکھنا چاہیں تو میرے رب کے کلمات ابھی ختم ہی نہیں ہو سکیں گے تمام سمندر کی سیاہیاں کیا جائے خشک ہو جائے سورہ لقمان میں کہا کہ تمام سمندر سیاہی بن جائے اور تمام درخت قلم بن جائے پھر بھی لکھتے جائے قلم بھی ختم ہو جائیں گے سمندر کی سیاہیاں ختم ہو جائیں گی اللہ کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی یہ ہے وہ رب جس نے آپ کے لیے کلام بھیجا ہے جس کے سامنے آپ بیٹھے تھے جس نے مجھے آپ کو پیدا کیا ہے آگے فرماتے ہیں وَلَوْ جِئْنَا اور اگر لے آئیں اور نہ کے مانے ہم بمثلہ ہی اس کی طرح ایک اور مدد کے طور پر اور بھی اسی طرح سمندر لے آئے اور آپ لکھتے جائیں پھر بھی اللہ کے کلمات پورے اب جس رب کے کلام کے سامنے آپ بیٹھے ہیں کیا اس طرح کا کلام کسی اور کا ہو سکتا ہے سالک الکتاب لا ریب فیہ کون سی کتاب ہے ہمارے پاس دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میری کتاب لا ریب فیہ ہے وہ کارل مارکس ہو یا کوئی باؤ ہو یا کوئی آج کا بڑا سائنسدان ہو یا کوئی حدیث لکھنے والا ہو وہ کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ میری کتاب میں کیا شک شبہ نہیں سوائے کس کتاب میں قرآن میں شک شبہ باقی سب میں شک شبہ ہے کیونکہ وہ انسانوں کی کیا ہے انسان غلطی کر سکتا ہے رب کا غلطی کرتا ہے آگے بتاتے ہیں کہ جس پر یہ کلام اترا ہے وہ کون ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے سوالات کیے گئے
क्या बताएं ज़ुल्करनैन कौन है? तो यार ये कौन सी सवाल आप? ज़ुल्करनैन का मुझे तो नहीं पता। कह रहे आप कैसे पैगंबर हैं? कह रहे मैं तो तब बताऊंगा जब ऊपर से मैं अपनी तरफ से बता ही नहीं सकता। फिर कहा कि साबिकात का वाक़या सुनाओ। मुझे क्या पता? जब तक वही नहीं आएगी मैं नहीं कह सकता। पैगंबर उस वक्त तक लोगों को जवाब नहीं देता है जब तक ऊपर से हुक्म ना आए। अपनी तरफ से पैगंबर बात ये कभी ना कहे कि पैगंबर ने ये कहा है, पैगंबर वही कहता है तो अल्लाह कहता है। ये देखिए ना, कुल कह दो, बता दीजिएगा, इन्नमा बेशक। अच्छा ये बेशक नहीं, बस जिस तरह आप कहते हैं इन्नमा, बस सिर्फ। अना के माने मैं, अना की जगह क्या है? नहनु, नहनु बड़ा मैं, नहनु, नहनु के माने हम, और अना के माने मैं क्या हूं? एक इंसान हूं। क्या हूं? हम नबी को इनको बता दो कि मैं क्या हूं? एक इंसान हूं। मिस्लुकुम, तुम्हारी तरह, जिस तरह तुम्हारी औलाद है मैं भी औलाद है। तुम कारोबार करते हो मैं भी कारोबार करता हूं। तुम्हारी बीवी कारोबार करती है, तिजारत करती है, मैं भी, मेरी बीवी क्या करती है? तिजारत करती है। इसी तरह जो जाएंगे शादी ब्याह, ये गम खुशी जो तुम्हारे साथ है वो मेरे साथ है। मैं तुम्हारी तरह क्या हूं? इंसान हूं। मुझ पर तुमसे बर्तरी क्या है? यूं आई रही, मुझ पर क्या होती है? वही तुमने वही लिया इंसान के ऊपर, वही दवा की जब पैगंबर हूं तो कहा कि यूं वही की जाती है। इलैया, मेरी तरफ, और इलैना के माने क्या है? इलैना हमारी तरफ, इलैना हमारी तरफ, इलैया मेरी तरफ। अन्ना मां के बेशक, इलाहुकुम तुम्हारा इलाह, इलाह किसको कहते हैं? इसकी इबादत की इलाह, इलाह इससे इलम है, इलाहुल, ये लफ्ज़ ये इलाह, इलाहुल। अच्छा इसी तरह इस वजन पे अगर हम कहें किताबुल, इसका तर्जुमा क्या होगा? उनकी किताब। किताब को अंग्रेजी में क्या पढ़े? ए बुक। क्या कहेगा? जिसमें 2 पेश 2 जेर 2 जबर आ जाए तो आप उसको क्या कहेंगे? ए बुक। क्या कहोगे? तो ये ए इलाह हो गया, एक कोई एक। जब इसके साथ आप अलिफ लगा देंगे तो ये बन जाएगा अल किताब। क्या हो जाएगा? तो ये तर्जुमा क्या होगा? ये किताब, ये बुक तर्जुमा लगा हो। ये कामन था, ये प्रॉपर। अल लगाने से क्या हो जाता है? तो जब इस इलाह के साथ आप अल लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा? अल्लाह। ये फिर बराबर करते हैं, यानी ये तुम्हारा इलाह जो है एक, वो एक ही इलाह है वाहिद। अच्छा अब आते हैं इलाह की जमा क्या है? अगर इलाह ज्यादा हो जाए, किताब की जमा क्या है? कुतुब, कुतुबुल। तो इलाह की क्या जमा? आलिहा, आलिहा। क्या होगा? आलिहा, आलिहा।
ہاں یہ ہو جائے. اس کا بھی خیال رکھیں کیا ہوا یہ ایک کو کہتے ہیں الہ. تو بے شک تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے, ایک ہی اللہ ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وہی دے رہا ہے کہ وہی مجھے یہ کی جا رہی ہے کہ بس تمہارا اللہ ایک ہی ہے. فمن کان فا کے معنی پھر, اور من انگریزی میں کو کہتے ہیں. پھر جو شخص کانا کے معنی ہو, یرجو امیدوار, یہ آپ پڑھتے ہیں باغیروت میں وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ, تو یہاں یرجو ہے. یرجو اس لیے ہے کہ یہ من جو ہے یہ تھرڈ پرسن ہو ہے. لقاء کس کو کہتے ہیں؟ ملاقات کرنے کی کا امیدوار ہو. جو شخص بھی امیدوار ہو ملاقات کرنے کا کس کے ساتھ؟ اپنے پروردگار کے ساتھ. بس جو شخص امیدوار ہو کہ مجھے میرے رب سے ملنا ہے, تو آگے کیا جواب ہے؟ فا کے معنی بس, لام کے معنی لازم ہے, چاہیے, اور یا کے معنی کیا ہے؟ یہ شخص عمل کے معنی عمل کرے. کون سا؟ عملی صالح. تو کون سا عمل کرے؟ اس کو پروف کرنا تھا کہ جس شخص کو اللہ سے ملاقات کرنی اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں لگا. بس یہ صلاحیتیں ہمارے پاس اپنی نہیں ہے, یہ صلاحیتیں کس کی ہے؟ تو یہ کا استعمال ہونی چاہیے. اگر ہم نے یہ صلاحیتیں اللہ کے راستے میں نہیں لگائی تو پھر شیطان کے راستے میں لگ جائے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو چاہے وہ عمل صالح کر کے دکھا دے, ولا یشرک, اور کیا کرے؟ اور نہ شرک کرے بے عبادت ہی, اس کی عبادت میں, اس کی عبادت کرنے میں اپنے رب کی, یعنی اپنے رب کی, اس کی ہم نہیں کریں گے, اپنے رب کی بندگی بنانے عبادت کرنے میں احد کے معنی کیا ہے؟ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا. احدن یہ کام لفظ ہے کہ کسی ایک کو بھی, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ عبادت میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. صرف عبادت کس کی کرنی ہے؟ اور شرک سے نجات کا واحد ذریعہ اللہ کا کلام ہے. جو اللہ کے کلام سے جڑ گیا وہ شرک سے بچ گیا, جو اللہ کے کلام سے نہیں جوڑے گا وہ شرک کے اندر ڈوبا ہوا. اس لیے اس قرآن کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ لوگوں کو دلدل سے نکالتا ہے, شرک سے نکالتا ہے, لوگوں کے دلوں کے اندر نور پیدا کرتا ہے, سوچوں کی ابیاری کرتا ہے, فکر و سوچ کی وہ ایسی زبردست تربیت کرتا ہے کہ اس کی سوچ اور فکر میں نور آ جاتا ہے, روشنی آتی ہے. اور اگر روشنی نہ ہو تو پھر تاریکی میں رہو گے, اور تاریکی ظلم ہے. ان شرک کا ظلم عظیم, اور پھر شرک سے آدمی بچ نہیں سکتا ہے. پھر آدمی کا میں شرک کو کرتا نہیں, وہ شرک میں ڈوبا ہوتا ہے, اس کو پتہ نہیں چلتا میں شرک کہاں کر رہا. جب قرآن کی روشنی میں آپ اپنا جائزہ لیں گے تو تب جا کر آپ شرک سے بچ سکیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ لوگ چاہیے. صورت ایک اور صورت میں سورۃ مزمل میں اللہ ان ہی تذکرہ, یہ قرآن میرا تذکرہ ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا, تو جس کو مجھ سے ملنا ہے اس کو چاہیے کہ قرآن کا راستہ اختیار کرے.
یقین کریں ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں ہمیں قرآن کے لیے قبول کیا. وہ بہت کم لوگوں کو قرآن کے لیے قبول کرتا ہے. یہ آپ کو کس طرح قبول کیا اس کے لیے شکر الحمدللہ. ہر وقت اللہ کا شکر کہ اللہ تو نے ہمیں قبول کر اپنے کلام کے لیے. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے میں یہ کبھی آپ سے نہیں کہوں گا کہ فلاں کی تفسیر پڑھے فلاں کی نہ پڑھے. جس کی چاہے پڑھ لے لیکن بس چشمہ اپنا استعمال کرے. چشمہ کس کا؟ اپنا. عقل اپنی استعمال کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اور آپ سے عقل کے بارے میں سوال کرے گا کہ تم نے عقل لگائی کہاں، سوچ کہاں لگائی تھی. تو آج الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے سورۃ الکہف کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی سعادت پانی ہے. اس میں سوالات بہت سارے ہو سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہیں گے، لیکن آج میں بھی بہت بیمار ہوں. میں اس تکلیف میں آیا ہوں اور میں نے کہا نہیں کلاس ہوگی. صبح مجھے بچوں نے کہا نہیں جا، وہ 8 بجے کی کلاس تھی. میں کہا نہیں جاؤں گا. میں کہا نہیں میری آج نہیں جاؤ، کوئی بات نہیں. میں نے کہا لوگ آئے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے میں نہ جاؤں. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے. ہمت وہی دیتا ہے، ضرورت وہی دیتا ہے اور تکلیفیں وہی ہٹاتا ہے. تو آج آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اتنے واقعات پڑھے ہیں اور ان کو اگر آپ کہیں نوٹ کر لیں اپنے پاس تو بڑی مہربانی ہوگی. اور کسی دن آپ کا امتحان ہو جائے گا، ہو جائے گا کسی دن میں امتحان ہوگا، بڑا کڑا امتحان ہوگا اور کوئی نقل نہیں کر سکے گا. اس میں نقل ہی نہیں کر سکتا کوئی. سب سے بڑی بات یہ لیکن ایک بات ہے 75 سال ہو گئے ہم نے قرآن مجید اور عربی زبان کو نصاب تعلیم میں کتنی بدقسمتی ہے ہماری. ہم وزارتیں مانگتے ہیں، حکومت مانگتے ہیں. اس وزارت اور حکومت کا کیا فائدہ ہے کہ جس حکومت میں آ کر کے جس وزارت میں آ کر کے ہم قرآن مجید اور عربی کو نصاب میں شامل نہ کر سکیں. اس کے لیے آپ محنت کریں، کوشش کریں اور لوگوں پہ دباؤ ڈالیں. اور جب آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ مزید، اگر کوئی اور نہ کرے تو آپ خود کریں گا. تو آج کے سبق پر اگر کوئی سوال ہے